ایوری ون ہولڈس ہز فارچون ان ہز اون ہینڈس. ہر شخص اپنی قسمت خود بناتا ہے. اکثر لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یا یہ جو ہماری لائف ہے دیٹ از بیانڈ دا کنٹرول، یعنی یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بٹ دس از ناٹ دا فیکٹ. ایک سائیکالوجسٹ نے اپنی بک آف سائیکالوجی میں لکھا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو لکی ہوتے ہیں، جو نصیب والے ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس جو گاڈ گفٹیڈ اسکلز ہوتی ہیں وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ ان کو مل تو جاتی ہیں، یعنی جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز ہیں، سے سپوز وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ سمارٹ ورکر آگے چل کے ثابت ہوگا، وہ ذہین ہے، تو وہ گاڈ گفٹیڈ اگر کوالٹیز اس کے ساتھ ڈے فرسٹ سے آ جاتی ہیں بچے کے اندر، تو کیا وہ ان اسکلز سے اسی دن سے فائدہ لینا شروع کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان اسکلز جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز سے فائدہ لینے کے لیے بھی اس بچے کو اس ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ان کوالٹیز کو کون سی اسکلز کے تھرو یوز کرتے ہوئے اس نے فائدہ لینا ہے، اس پورے پروسیس کو لرن کرنے کے لیے اس کو ایک طویل ٹائم ریکوائرڈ ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے 6 سے 7 سال تو عموماً ویسے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اسکولنگ کی طرف موو ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے پاس جو گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز ہیں، فار ایگزامپل ہی از انٹیلیجنٹ، ہی از اسمارٹ، تو وہ اسکلز وہ کہاں کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے، اور ان اسکلز کا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کہاں کہاں اس کو فائدہ مل سکتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز بھی ہیں اور آپ کو ان کا اگر یوز نہیں آ رہا، استعمال کرنا نہیں آ رہا، تو آپ ان سے فائدہ نہیں لے سکتے. اور اگر آپ کے پاس گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز ہیں بھی تو ان سے فائدہ لینے کے لیے آپ کو ایک خاص ٹائم کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، ایک خاص پروسیس اور اسکل لرننگ والے فیز سے گزرنا پڑتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہوگا تو ہم آگے آ جائیں گے، ہماری قسمت میں نہیں ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کریں گے تو بھی ہمارے نصیب میں جو ہوگا وہی ہم نے ہونا ہے، بننا ہے، اور اگر ہم کچھ کریں گے تو بھی ہم نے وہاں جا کے رکنا ہے جو ہمارے مقدر میں، قسمت میں ہے. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو لکی ہیں وہ بھی بڑے تھوڑی ہیں، جو ان لکی ہیں وہ بھی بہت تھوڑے ہیں. موسٹلی ڈیل کارنیج نے بھی اپنی بک میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اسکلز آتی ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اسکلز سیکھی نہیں جا سکتی، یہ نیچرل ہوتی ہیں اور آپ آگے نہیں آ سکتے، یہ تو کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اسکلز آتی ہیں. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. سادہ اگر الفاظوں میں بات کروں تو جو لوگ جتنی محنت کرتے ہیں ان کی قسمت اتنی ہی اچھی بننا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں کہ بہت ساری لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ان کی وہ محنت رائگان چلی گئی، ان کو وہ مقصد اچیو نہیں ہوا جو وہ کرنا چاہتے تھے. یہ مطلب ایکسیپشن کیس ہو سکتا ہے، 1 2 3 ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے. ادروائز میجارٹی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر کوئی اسمارٹ ورکر بھی ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے، بٹ اگر اس نے اپنے ٹائم میں محنت نہیں کی تو انفارچونیٹلی اس کے جو بosses ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ تو نہیں ہوتے، اسمارٹ ورکر تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ہارڈ ورکر ضرور رہے ہیں ماضی میں. یعنی انہوں نے اپنی ہارڈ ورکنگ سے اپنے آپ کو بنوایا اور آج اس کے باس بنے ہیں جو کہ اسمارٹ یا انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. تو میجارٹی کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں جو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو وہ اتنا ہی پھل دیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ رضا جو حلال روزی ہے وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگی، جو محنت کرتا ہے وہ خدا کا دوست کاؤنٹ ہوتا ہے، یا جو اپنی ہمت آپ کرتا ہے خدا تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں. تو یہ فلسفی بالکل کلیئر ہے کہ جس نے جتنی محنت کرنی ہے اس کو اتنی ہی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے، صرف
قسمت کے آسرے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا بلیف شاید قسمت پہ بھی اتنا نہیں رہتا جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے انسان اسی ریس میں جب محنت کر رہے تھے تو ان میں سے کچھ آگے آ جاتے ہیں اور کچھ وہیں رہ جاتے ہیں، تو ان کا شاید پھر قسمت سے بھی بلیف کم ہو جاتا ہے۔ تو کنکلوسیولی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ آپ جس اسٹیٹس پہ جانا چاہتے ہیں اس پہ دل لگا کے محنت کریں اور کامیابی آپ کے لیے منتظر ہوگی ہر اس موڑ پہ جہاں پہ آپ محنت کر کے آنا چاہتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ نے ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے اور محنت کرنا اسٹارٹ کر دی ہے بٹ انفارچونیٹلی آپ کو وہ چیز اچیو نہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ مقام آپ کو نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنا آگے آ جائیں گے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے آپ کو اگر وہ اسٹیٹس نہیں بھی ملا تو جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے آپ بہت زیادہ آگے آئیں گے، کیونکہ محنت کسی کی رائے گان نہیں جاتی۔ تھینک یو ویری مچ۔